جناب مظفر علی کا نام بھی فلم سازوں کی فہرست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مظفر صاحب فلم گمن سے فلموں کی دنیا میں داخل ہوئے اور بامانی 8 فلموں کے موومنٹ کو ایک نیا رخ دیا۔ ان دنوں وہ صوفی شاعری اور موسیقی کو فروغ دینے میں پیش ہیں۔ اردو شاعری ان کے خون میں شامل ہے۔ گزارش ہے کہ مظفر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کی شام تو سنجیو کی شام ہے اور جتنی ان کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے اور ہم بھی آپ ہی کی طرح خدمت گار ہیں اردو کے۔ آپ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اب اردو کی تعریف کرنا بھی یہاں پر چراغ کو روشنی دکھانا ہوگا، لیکن اس وقت یہاں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں یہ سب اردو کے چاہنے والے ہیں اور اردو کے نام سے ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ تو آج آپ نے جو کچھ کر دکھایا ہے اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے دل دھڑک رہے ہیں۔ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حصو بے جان سکتے ہوئے۔ تو اردو واقعی ایک دل کو دھڑکنے کا ایک ذریعہ، دھڑکانے کا ذریعہ ہے۔ اور ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں I'm a poetry driven person، اور پوئٹری ہی نے ہم کو جو کچھ دکھانا تھا دکھایا ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں اصغر وجاہت، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہیں اچھی شاعری سننے کو مل جائے تو شاعری مت کرنا چاہیے۔ تو میں اس پہ اب تک میں باقاعدہ اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ قلم کبھی بھی کبھی بھی نہیں کروں گا شاعری میں بس صرف اردو کی خدمت کروں گا اور آپ جیسے لوگوں کی خدمت کروں گا جنہوں نے وہ تو ظاہر ہے اس کے ذریعے دیکھیے دلوں میں اگر اردو کو اتارنا ہے تو دا لینگویج آف موونگ امیجز سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ شاعری کے لیے بنی ہے، چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں، دردناک چیزیں ہوں۔ اب جب حادثہ ہوا تھا آپ کی بات پہ یاد آیا بھوپال گیس ٹریجڈی کا، تو آئی گئی ہو گئی ختم بات، سال بھر ہو گیا۔ پھر اتفاق سے میں نے پڑھی فیض کی نظم، مطلب فیض پہ تو میں ظاہر ہمارا پورا کریٹو ریولیوشن ہوا ہے، تو فیض کی نظم جب میں نے پڑھی شیشوں کو مسیحا، تو اس وقت مجھے لگا کہ اس کی ایک ایک امیج جو ہے اس درد سے جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے اس کے پر ایک فلم بنائی 1 گھنٹے کی، شیشوں کو مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے۔ تو اردو کی شاعری جو ہے وہ زندگی سے آدمی کو جوڑتی ہے، حالات سے جوڑتی ہے اور اس کو لوگوں کے ایک دوسرے کو قریب کرتی ہے۔ اب میری زندگی میں یہی رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا رومانی شاعری کا، اس کے بعد انقلابی شاعری آئی میری زندگی میں، اس کے بعد پھر اس کا جو ایک ڈسولوشنمنٹ اور فرسٹریشن ہے اس طرح کی شاعری آئی، ایک فکر کی شاعری آئی۔ اب جو شاعری میری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے وہ ہے شاعری آف سبمیشن سرنڈر، جو صوفیانہ کا نام ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شاعری کا بھی سفر ہے اور آدمی کی زندگی کا بھی سفر ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مہم ہے۔ اور اس مہم میں ایک قطرہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو آپ نے سنجیو نے آج کیا ہے وہ باقاعدہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے پاس اور بھی کئی ذریعے ہیں، جیسے اردو چینل ہے ڈی ڈی کا، اس میں بھی مطلب اب کراس لنکیجز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ ایک چیز سے دوسری چیز سے تیسری چیز میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری بھی ویب سائٹ جو جہان خسرو کی ہے اس میں بھی ہم نے اسی طرح کی جدتیں کی ہیں۔ تو اردو کی شاعری کی خدمت کرنا طرح طرح سے کی جا سکتی ہے۔ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے رنگ سے اس چیز کی خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے شاعروں نے خدمت کی ہے حالات کی، درد کی، کیفیت کی، تو وہ کوئی نہیں، مطلب اس کے جتنے طریقے ہیں اتنے ہی طریقے خدمت کرنے کے بھی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کو کہا، میں تو سننے کے لیے آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، مبارک ہو۔